مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ صورت میں اللہ رب العزت نے خوش بخت لوگوں کا ذکر فرمایا اور بدبخت لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نیکی کرنے والے، اپنی آخرت کو سنوارنے والے، یہ خوش بخت، یہ سعادت مند انسان ہیں. اور جو بخل کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ. بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے. سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہوتا ہے. تو آخر میں اللہ نے فرمایا یہ جو بھی کام کرتے ہیں نیکی کے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا مل جائے. قیامت کے دن اللہ انہیں راضی فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. آج کی یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ ضحیٰ ہے. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کا پس منظر یہی ہے، دو روایتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ چند دن کے لیے منقطع ہو گیا، وقفہ ہو گیا. تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے. جمیل جو ابو لہب کی بیوی، اس نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. کہنے لگی کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کو گالیاں دینے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا یہ مجھے مجنون کہیں مجھے برداشت ہے، یہ مجھے دیوانہ کہیں مجھے برداشت ہے، یہ مجھے گالیاں دیں محمد کے بجائے مذمم کہیں محمد برداشت کر لے گا. میرے مولا اب تو یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ تجھے گالیاں دینے لگے ہیں. تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی. ایک دوسرا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی وجہ سے، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے 3 دن مسجد نہ گئے. کافروں نے دیکھا کہ مسجد آپ نہیں آتے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. اللہ نے سب سے پہلے قسم کھائی والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی. ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ ضحیٰ آپ نے بھی سنا ہوگا. صلاۃ ضحیٰ، چراغ یا چاشت کو ضحیٰ کہتے ہیں. جب روشنی پورے عالم میں اچھی طرح پھیل جائے، سورج سارے عالم کو، ساری دنیا کو روشن کر دے، اس وقت کو وقت ضحیٰ کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قسم ہے ضحیٰ کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی. کیا مطلب؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کی روشنی جیسے پورے عالم میں پھیل جاتی ہے، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو آپ کی نبوت کی روشنی بھی پورے عالم میں پھیل جائے گی. جیسے اللہ رب العالمین ہے ایسے آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت تمام جہانوں میں اللہ آپ کی نبوت کا ڈنکا بجائیں گے. فرمایا والضحیٰ، قسم ہے نبوت کے چڑھتے سورج کی. والضحیٰ، قسم ہے آپ کی وحی کے زمانہ کی. جب وحی آتی ہے تو دل روشن ہو جاتے ہیں.
اللہ رب العزت نے ایمان کو اور عمل صالح کو نور قرار دیا، کفر کو اور بد عملی کو تاریکی سے تعبیر فرمایا۔ ایسے بدعات کو اللہ نے تاریکی سے تعبیر فرمایا اور سنت کو علیہ الصلوۃ والسلام نے روشنی سے تعبیر فرمایا۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کے چہرے مسفرہ مستبشرہ ہوں گے، مسفرہ روشن چمکدار، مستبشرہ کھلے ہوئے، اور جہنمی وجوہہم ان کے چہرے کیسے ہوں گے، ترہقہم قطرہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ تو سیاہی جہنمیوں کی علامت فرمایا کہ سیاہی کو تعبیر اللہ نے فرمایا بد عمل لوگوں کے لیے، اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نور عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، واللیل اذا سجا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بہت تفسیریں یہاں فرمائی۔ والضحیٰ محبوب آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی قسم ہے، والضحیٰ آپ کی نبوت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کی قسم ہے، والضحیٰ آپ کی وحی کے زمانے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا آپ کے وحی کے رک جانے کی قسم ہے، فترت وحی کا زمانہ اس کی قسم ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، وما قلی اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ آپ کا رب، بندہ دو وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کسی کو، ناراض ہو جائے چھوڑ دیتا ہے، کہیں دور چلا جائے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے دور بھی نہیں گیا کہ آپ کو چھوڑ دے، وما قلا اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے آپ کو بنایا، سجایا، سنوارا، کائنات میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا، اب تجھے بلا وجہ چھوڑ دوں، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ وما قلا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى میرے اور آپ کے لیے تو قانون یہ ہے، كُلَّ يَوْمٍ أَبْتَرْ ہر آنے والا دن ابتر ہے، ہر آنے والا دن آپ کے لیے برا ہے۔ آپ پچھلے حکمران کو روتے ہیں، ہر آنے والا حکمران برا ہوگا، یہ تو طے شدہ فیصلہ ہے۔ آپ جو اگلا آئے گا وہ اس سے برا ہوگا، جو اس سے اگلا آئے گا، یہ تاریخ آپ دیکھ لیں، ایسے ہوتا آ رہا ہے۔ کل یوم ابتر، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے دور بڑا اچھا تھا، پہلے لوگ بڑے اچھے تھے، اب وہ اخلاقیات نہیں رہی، اب وہ محبتیں نہیں رہی، اب وہ لوگ نہیں رہے، اب وہ بچوں کی فرما برداریاں نہیں رہی۔ کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلا دور اچھا تھا، اب جو آئندہ آ رہا ہے وہ پچھلے سے اچھا نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے قانون یہی ہے اللہ کا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب ہر آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ آپ کی فتح مکہ کی زندگی آپ کے نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہوگی، آپ کا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانا فتح مکہ سے بہتر ہوگا، پھر آپ کا جنگیں کرنا، غزوات کرنا، صحابہ کو ایمان کی دعوت دینا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی دل میں ایک تڑپ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، یہ سارے کے سارے ہدایت پر کیوں نہیں آ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل کے دروازے پر آپ 3000 مرتبہ گئے ہیں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، اندھیرا تھا، طوفان تھا، بجلی کڑک رہی تھی، اس حالت میں لوگوں کے دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہ وہ وقت ہے لوگوں کے دل ڈرے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ آپ رات کو اٹھے، ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ یہ کون ہے دستک دینے والے؟ جبرائیل جن کا دربان ہے، قاب قوسین جن کی راہ گزر ہے، سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر ہے، براق جن کی سواری ہے، اللہ کے قرب میں جا پہنچے ہیں۔ یہ ابو جہل کے دروازے پر گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا،
دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل دل میں کہتا ہے جو بھی سائل آیا ہے اس حالت میں، ان حالات میں، اس موسم میں کوئی بڑا سخت ضرورت مند دروازے پر آتا ہے۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، رات کا اندھیرا، تاریکی، بارش ہے، بجلی کی کڑک ہے، ہوائیں ہیں، طوفان ہے، اس عالم میں کون آتا ہے؟ کہتا ہے جو بھی ضرورت مند آیا ہے اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر کھڑے ہیں، یہ باہر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل اللہ کا کلمہ لے کر حاضر ہوا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لے جہنم سے بچ جا۔ بدبخت نے کلمہ نہ پڑھا۔ یہ ایک فکر تھی، ایک تڑپ تھی کہ سارے کے سارے ہدایت پانے والے بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کا آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، یہ تڑپ تھی نا، اس تڑپ کو بھی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آنکھوں سے دکھایا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، جماعت در جماعت، وفد کے وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ ایک ایک کو آپ میں منتیں کر رہے تھے، اسلام لے آؤ یار، اسلام لے آؤ، اللہ کے کلمے کو قبول کر لو۔ پھر ایک وہ وقت آیا آنے والا کہ وفد کے وفد آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پہلی زندگی سے آپ کی بعد میں آنے والی زندگی بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں اور عطا کرتے رہیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اندازہ لگائیں، یہاں پر یہ لفظ ہے یعطی، مضارع مستقبل کا صیغہ ہے۔ گرامر کے حساب سے مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ یعطی، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں حال میں، آپ کی زندگی میں آپ کو علوم، آپ کو جو اللہ کی طرف سے علوم و معارف عطا کیے جا رہے ہیں، اب بھی عطا کیا جا رہا ہے، یعطی کا دیا جا رہا ہے، اور اللہ دیتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ فرمایا فَتَرْضَىٰ، اللہ نے جو وعدہ فرما دیا ہے جب تک آپ راضی نہیں ہوتے تب تک ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حشر کے دن آپ سجدے میں چلے جائیں گے، تقریباً یہ سجدہ اتنا طویل ہوگا، 7 دنوں کا یا 8 دن کا سجدہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر تو اٹھائیں، سل ما تعطیٰ، آپ بتائیں، آپ مانگیں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ دامن پھیلائیں، آپ کا دامن بھر دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ میری امت کو جنت عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ نے میری امت کی شان یہ رکھی ہے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، تو ان کے تو اعضائے وضو چمک رہے ہیں، انہیں جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے جس دین کے لیے میرے بلال نے قربانی دی تھی، جس دین کے لیے میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، جس دین کے لیے میری زلیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھیں، اس دین کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا، سحقاً سحقاً، انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو یتیم پایا،
آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یتیموں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، گلی محلوں میں یتیم کیسے رہا کرتے ہیں، یتیم کا جب ابا نہیں ہوتا، یتیم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یتیم کو آپ نے دیکھا ہے کبھی یتیم کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے، یتیم کی ساری خواہشیں اس کے دل میں دم توڑ جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاتین، ایسے ہوں گے جنت میں جیسے دو انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میں کیا کہوں، سنگ دلی ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا کر، یتیم کا خیال رکھا کر، اللہ تیرے دل کو نرم فرما دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں یتیم کی کفالت ہوتی ہے، جس گھر سے یتیم کھانا کھاتا ہے، وہ روئے زمین پر بسنے والے سارے مسلمانوں کے گھروں سے وہ گھر بہتر ہے۔ فرمایا برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کا حق کھایا جاتا ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے آپ کو یتیم پایا، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابا اس جہان سے چلے گئے، آپ 6 سال کے ہوئے، اماں چلی گئی ہیں، 8 سال کے ہوئے، دادا چلے گئے، کوئی پیچھے نہیں ہے، سب کو سارے خاندان اللہ کے پاس چلا گیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کفالت اللہ نے فرمائی، یتیم کو اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا، یہ یتیموں کا والی بنا دیا، یتیموں کے سر پر شفقت رکھنے والا بنا دیا۔ فرمایا الم یجد کا یتیما، آپ نے اپنے آپ کو یتیم پایا، فآوا، پھر اللہ نے آپ کو یہ سرداری عطا فرمائی، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر صہیب روم سے آپ کے قدموں میں آتا ہے، بلال حبشہ سے آپ کے قدموں میں آتا ہے، سلمان فارس سے آپ کا غلام بن کر آتا ہے، ابو بکر تیم سے آ جاتا ہے، عمر بنو عدی سے آپ کے قدموں میں آپ کا غلام بن کر آتا ہے۔ یہ سارے اس لیے ایسے نہیں آتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ پیارا میٹھا نرم دل عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ دل اللہ آپ کو نہ عطا فرماتے، یہ صحابت دیوانہ وار آپ کے پاس نہ پہنچتے۔ اللہ نے آپ پر اتنا احسان فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے۔ مطلب اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں جس رب نے یتیمی میں آپ کو نہیں چھوڑا، وہ نبوت دینے کے بعد آپ کو چھوڑ دے گا؟ نانا کافر غلط کہتے ہیں، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مولا کریم، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، ہماری خوشیوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے میرے مولا مصائب سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اے میرے اللہ وباؤں سے، بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے، ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خوشخبری سنائی ہے، جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر سناتے ہیں، وہ اللہ کی چراگاہ میں ہوتے ہیں۔ میرے مولا، ہم تیری چراگاہ میں ہیں اور یقیناً تیری چراگاہ جنت ہے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیرا ذکر کرتے رہیں، تیری مسجد میں آتے رہیں، تیرے گھر میں آتے رہیں، ہمارا مزاج یہ ہو
کہ ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، ہم مسجد میں آ کر نیکیاں کریں، ہم وقت زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دیں۔ اے میرے اللہ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت مستمرہ عطا فرما، انہیں صحت دائمہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم جیسے یہاں پر ایک ساتھ بیٹھے ہیں ایسے ہی ہمیں جنت میں ایک ساتھ جمع فرما دے۔ اے میرے اللہ تو اس بات پر قادر ہے، اگر ہمارے اعمال جنت والے نہیں ہیں میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے اعمال جنت والے فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر اس دنیا میں رہیں گے، لیکن تیرے علم میں ہے کہ ہم نے کتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے۔ جب تک ہم رہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، تجھے راضی کرتے رہیں، تیرے حکم کے مطابق نمازیں پڑھتے رہیں، تیرے احکام مانتے رہیں۔ اے میرے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔